السلام علیکم ناظرین۔ قارون کے خزانوں کے متعلق آپ نے تاریخی حکایات اور محاورے تو سنے ہی ہوں گے۔ یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نشان عبرت کے طور پر آنے والے لوگوں کے لیے بیان فرمایا۔ بنی اسرائیل کا یہ وہی امیر ترین شخص ہے جس کے خزانوں کی صرف کنجیاں اٹھانے کے لیے 300 اونٹ ہوا کرتے تھے۔ تاریخی انسانیت میں شاید قارون سے زیادہ دولت ثروت کسی اور انسان کو عطا نہیں کی گئی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ قارون کا والد نہایت ہی خوبصورت اور حسین تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کو منور کہا کرتے تھے۔ قارون جوانی میں اپنی قوم میں باوقار اور نیک دل تصور کیا جاتا تھا، اور تورات کا بہت بڑا عالم دین اور حافظ بھی تھا، کیونکہ اس کی پرورش حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیر سایہ میں ہوئی تھی، اس لیے وہ کتاب کا علم بھی رکھتا تھا اور بہت ہی اچھی اور خوبصورت آواز کا مالک بھی تھا۔ جب وہ تورات کو پڑھتا، بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کرتا، لوگ اس کی بڑی عزت اور ادب کیا کرتے تھے۔ قارون ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور جب بنی اسرائیل قطبیوں کی غلامی سے نجات ملی تو وہ ان کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں اس کے حالات بدل گئے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے خزانے عطا فرمائے، اتنی دولت عطا فرمائی کہ وہ اپنی قوم کا امیر ترین آدمی بن گیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر کچھ یوں کیا ہے کہ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ایک قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنا خزانہ دیا جس کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھی بھاری ہو گئی۔ ایک جگہ اور کہا کہ جب اس کی قوم نے اسے کہا کہ اتراؤ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس کے ذریعے اپنی آخرت کا گھر طلب کرو اور احسان کرو جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین پر فساد نہ کرو، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین، اسی طرح جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو حضرت موسیٰ نے اس سے یہ عہد لیا کہ اپنے مال کا 1000واں حصہ وہ زکوٰۃ نکال کر دے گا۔ جب قارون نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی اور اس رقم کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم بنتی تھی، لہٰذا قارون کے دل میں ہرس اور لالچ اور پیدا ہو گیا۔ اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے ایک گندی چال چلی۔ اس نے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ جو اس کی حمایت میں تھا ان کو جمع کیا اور کہا، اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سارے امور کا حکم دیا جس پر تم لوگوں نے ان کی پیروی کی، اب وہ تم سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے۔ تم ایسا کرو، فلاں ایک فاحشہ عورت کو لے کر آؤ، اس کو کچھ پیسے مال و دولت دے کر حضرت موسیٰ کو بد کردار ثابت کیا جا سکے۔ پھر قارون نے اپنے ایک گروہ کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہاں بلایا اور پوچھا کہ زنا کی سزا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ جو بھی زنا کرے گا اس کی یہی ایک حالت ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے جب یہ بات سنی تو وہ کہنے لگا، یہ کام اگر آپ بھی کرو تب بھی یہی سزا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا، ہاں، یہ میرے رب کا حکم ہے، اگر یہی کام میں انجام دوں گا تو یہی بھی حکم مجھ پر بھی صادر آئے گا۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں فاحشہ عورت سے زنا کیا ہے، یہ قارون نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو پھر حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ جو کہتی ہے کہ میرے ساتھ برا کیا گیا ہے۔ جب اس عورت کو حضرت موسیٰ کے سامنے لایا گیا تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے ایک سمندر کو پھاڑ کر رستہ بنایا
اور ہم سب کو فرعون سے نجات عطا فرمائے۔ سچ سچ بتا دینا واقعہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کے جلال سے عورت سہم گئی اور وہ کہنے لگی، سارے مجمع میں اس نے بات صاف صاف کہہ دی کہ اللہ کے نبی مجھ کو قارون کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر میں پڑ گئے اور حالت سجدہ میں آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ قارون پر اپنا قہر اور عذاب نازل فرما۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اس سے جدا ہو گئے، جو قارون کے حمایتی تھے وہ قارون کو چھوڑ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے زمین کو حکم دیا تو زمین 2 حصوں میں تقسیم ہوگی، زمین پھٹ گئی اور قارون اور اس کے حواری اور قارون کا سارا خزانہ اس زمین میں دھنس گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کے اس خزانے کو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔